ایک آنکھ وزیر اعظم کے بیان پر بھی پڑی، نگران وزیر اعظم کا وہ بیان. کہتے ہیں اچھا، کہ عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ سوال تھا، سوال ان سے فریم کیا صحافی نے بڑا اچھا، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا پہلے تو ایک بات سن لیں. جی. یہ سنڈے کو انہوں نے دیا تھا، جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس کو انٹرویو دیا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر عدالت عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ان کی سزا کا عدم قرار دے تو کیا ان کو اس پر اعتراض ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کریں گے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اور پھر کہا کہ منصفانہ انتخابات عمران خان یا ان کی پارٹی کے ان سینکڑوں کارکنان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں جنہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ توڑ پھوڑ اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھے. دیکھیں بات یہ ہے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، جو رد عمل انہوں نے آفیشلی دیا، ان کا یہ بیان آئین، جمہوریت اور ملکی مفادات کے حوالے سے عدم حساسیت کا مظہر ہے، اور پی ٹی آئی کے بغیر کرایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا. میرا آپ سے سوال، کیا نگران وزیر اعظم کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ نگران وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے ایسا بیان دینا؟ نہیں، جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قانون نے کسی کا راستہ روکا، کسی کو نااہل قرار دیا، کسی کو سزا دی، تو وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے گا اور انتخاب پھر بھی ہوں گے. تو یوں کہہ لیتے، سنیں، یوں کہہ لیتے. لیکن جو پیرایا انہوں نے اختیار ہاں. کیا، اس بصد ادب میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، بالکل ٹھیک. اور ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیے، یہ اگر عدالت کوئی فیصلہ کرے اور خان صاحب کو کاغذات نامزدگی داخل نہ کرنے دے، وہ حصہ نہ لے سکیں، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جو تھے 2018 کے انتخاب سے پہلے نااہل ہو گئے، بالکل ہوئے، لڑ نہیں سکے الیکشن، نہیں لڑ سکے، ان کے بغیر اپنی پارٹی کو لیڈ بھی نہیں کر سکے. نہیں. شہباز شریف صاحب نے کیمپین کی، الیکشن ہو گئے، ہو گئے. اس کے باوجود ہو گئے. ہو گئے. اور جو ہمارے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے، بالکل ٹھیک. ان کی تاج پوشی ہو گئی. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تامکٹوئیاں مارتے رہے سیاست کے میدان میں. تو الیکشن ہو گئے، مصالحت کا مظاہرہ کرتے، جو بھی ہے، ثالثی کا مظاہرہ کرتے. نہیں دیکھیں انہوں نے اپنی جان لڑائی. ٹھیک. دیکھیں اب یہ الیکشن ہو گئے، تو اگر نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تو معاملہ عدالتوں کا ہے نا، ہاں، نگران سرکار کا تو نہیں ہے، نگران سرکار کا نہیں ہے. یہ تو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. تو نگران سرکار کو سیاسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ایسی مشتبہ بیانات دینے سے کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک ہے. مشکوک، اپنے مشکوک نوعیت کے بیانات دینے سے کیا فائدہ؟ تو اس لیے ابھی تو راستے میں ہے نا. آج لندن میں وہ انویسٹر سے مل رہے جی تھے، جی جی جی. سنا ہے عمرے پہ بھی جائیں گے، ماشاءاللہ. پھر واپس تشریف لائیں گے. چشمے میں روشن دل میں شاد. ابھی تو ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہوئی ہے کہ انہوں نے پیرس میں طیارہ رکوا لیا ایک خاص ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. اچھا. میں نے سولنگی صاحب کو بھیجا، بھائی کیا تبصرہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جو تصویر ہے وہ تو امریکہ کی ہے اور بات یہ پیرس کی ہو رہی ہے. ٹھیک. اب مجھے نہیں معلوم کیا ہوا وہاں، مگر ایک بات ہے، میں جب پہلی بار امریکہ گیا نا تو پین ام کا جہاز تھا. اس وقت جو ری فیولنگ کے لیے نا فرینکفرٹ میں جہاز ٹھہرتا تھا. فرینکفرٹ، جرمنی. جرمنی. اچھا. تو اگر جہاز نے کہیں تیل لینا ہو راستے میں ٹھہر سکتا ہے، مگر اب اگر یہ تو تماشا ہے، ایک سے ایک بیان، ایک سے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو بہرحال نہیں، ایک بات تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو مصدقہ، وہ جس ایئر فورس کے طیارے پہ کہ نا چھوٹا طیارہ، اس کی ری فیولنگ کیونکہ بڑا طیارہ نہیں ہے، بڑے ٹینکس نہیں ہے، تو اس کی ری فیولنگ تو بار بار ہونی تھی. یہ تو طے شدہ بات، انہیں رستے میں ہر جگہ رکنا تھا، اس کی خاص مدت ہوتی ہے جب اس نے ری فیول ہونا ہے. ری فیولنگ کے لیے کہیں رکے ہوں، بالکل رکے ہوں تو کھانا بھی کھا لیا ہوگا. حرج کیا ہے؟ نہیں حرج کیا، پہ بھوک لگیں گی تو کھانا بھی کھائیں گے. لیکن یہ جو جھوٹ ہے، یعنی پروپیگنڈا ہے، وہ بھائی توبہ کر لو نا. عمران ریاض صاحب صحیح سلامت واپس آ گئے، اللہ کا شکر ادا کر لو. کچھ شرمندہ ہو جاؤ جو ان کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں دے رہے تھے، اور اب بھی جو دے رہے ہیں. تو جو الٹی سیدھی خبریں تو دینے والوں کے میں خلاف ہوں، لیکن جو
वजीर आजम है, निगरान वजीर आजम, उनको भी एक एक लफ्ज सोच के बोलना चाहिए। जाने मन लोगों की बातों पे न जाना। लोग राई का बनाते हैं पहाड़, तो बनता है ना बना अब। राई ना दें किसी के अब हाथ देखिए ना, पे। ये जो स्टेटमेंट जो अंडर डिस्कशन है हमारे, अब मौजू मैंने ये रखा आज पहला, वो उसकी वजह यही है कि अगर इन्होंने सोच समझ के बयान, अब इनको इसी बयान की वजाहतें देना पड़ेंगी, चाहे वो सोलंकी साहब दें, अब चाहे वज़ीर आज़म खुद दें। देखिए इस मुल्क में, इनको इस बयान की वजाहतें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बयान इनका पीछा करेगा। इस मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के बगैर भी हो गए, नहीं हुए तो सही ना सर, एयर मार्शल असलम खान के बगैर भी हो किस गए। निगरान सरकार ने ये बयान दिया? इसके बाद ये है, ये नवाज शरीफ साहब के बगैर भी हो गए। इमरान खान साहब पर कोई उस्ताद पड़ गई, कोई अदालत की बिजली गिर गई, उनके बगैर भी हो जाएंगे।